اسلام آباد کے سیکٹر G7 میں شادی والے گھر میں گیس لیکیج سے دھماکہ، دلہا دلہن سمیت 8 افراد جاں بحق، 11 زخمی، خوشیاں ماتم میں بدل گئی۔ دھماکے کے وقت گھر میں مہمان موجود تھے۔ چیف کمشنر اسلام آباد کہتے ہیں دھماکہ گیس لیکیج کے باعث ہوا، وجوہات کا تعین تحقیقات میں ہوگا۔ کوشش کریں گے متاثرین کی مالی مدد کی جائے، زخمیوں میں سے کسی کی حالت تشویشناک نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد سلنڈر دھماکے میں جانی نقصان پر افسوس کا اظہار، زخمیوں کی جلد صحتیابی اور مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ وزیر اعظم نے سیکرٹری داخلہ کو واقعے کی تحقیقات کی ہدایت کر دی۔ محسن نقوی نے واقعے پر افسوس کرتے ہوئے کہا لواحقین کے غم کے میں برابر کے شریک ہیں، زخمیوں کو علاج کی بہترین سہولتیں فراہم کرنے کی بھی ہدایت۔ پشاور میں 9 مئی واقعات کی ویڈیوز کی تصدیق مکمل، پنجاب فورینزک لیبارٹری نے رپورٹ تیار کر لی، جس کے مطابق 9 مئی واقعات میں سہیل آفریدی، کامران بنگش، تیمور جھگڑا، عرفان سلیم کی موجودگی کی تصدیق ہوئی ہے۔ پنجاب فورینزک لیبارٹری نے پشاور پولیس کی درخواست پر ویڈیوز اور آڈیو کا تجزیہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق متعدد ویڈیوز میں کسی قسم کی ایڈیٹنگ کے شواہد نہیں ملے، چند ویڈیوز میں لوگو اور ٹیکسٹ کے اضافے کی نشاندہی کی گئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں پنجاب فورینزک لیبارٹری کی رپورٹ میں ثبوت سامنے آ گئے، رپورٹ کسی بھی عدالت میں قابل قبول ہوگی۔ 9 مئی کی منصوبہ بندی ان لوگوں نے خود کی، مراد سعید کے بیانات سامنے ہیں۔ strongly condemn the illegal and unlawful recognition by Israel of the Somaliland region of the Federal Republic of Somalia and the subsequent unwarranted and highly provocative visit of its foreign minister through Somaliland. اسرائیل نے صومالی لینڈ کو تسلیم اور وزیر خارجہ بھیج کر صومالیہ کی بین الاقوامی تسلیم شدہ سرحدوں پر براہ راست حملہ کیا۔ پاکستان صومالیہ کی خود مختاری کا احترام اور حمایت کرتا ہے۔ صومالی لینڈ صومالیہ کا ٹوٹ انگ ہے، کوئی یہ حقیقت نہیں بدل سکتا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا جدہ میں OIC وزرائے خارجہ کونسل اجلاس سے خطاب، کہا اسرائیلی وزیر خارجہ کا صومالی لینڈ کا دورہ انتہائی تشویشناک ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی جدہ میں OIC سیکرٹری جنرل سے ملاقات، اسرائیل کی جانب سے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کی سخت مذمت، کہا فلسطینیوں کی جبری بے دخلی سے متعلق کوئی بھی تجویز مسترد کرتے ہیں۔ ایران آزادی کی جانب دیکھ رہا ہے اور امریکہ ایرانی مظاہرین کی مدد کے لیے تیار ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا ایران میں آزادی کے لیے ایسی تحریک پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے تہران میں غیر فوجی اہداف پر حملوں سے متعلق سنجیدگی سے غور شروع کر دیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ کو ایران میں مظاہروں کے دوران فوجی حملوں کے آپشنز پر بریفنگ دی گئی، لیکن امریکی صدر ٹرمپ نے ایران پر حملوں کے حوالے سے ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف مظاہرے جاری، احتجاج 180 شہروں تک پھیل گیا۔ پریس ٹی وی کے مطابق اب تک 65 افراد ہلاک ہو چکے۔ ملک بھر میں مسلسل تیسرے دن انٹرنیٹ بند۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ امریکہ جان لے مخالفین کی مدد کرنے کے حربے کامیاب نہیں ہوں گے۔ عوام ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی کسی بھی کوشش سے ہوشیار رہیں۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے ملک کی دفاع ریڈ لائن ہے اور ایرانی فوج کا ہر سازش کا مقابلہ کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ دشمن کی نقل و حرکت پر نظر ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا آگ بھڑکانے والے بالآخر خود ہی اس میں جلیں گے۔ لندن میں ایرانی سفارت خانے کے سامنے ہزاروں افراد کا احتجاج، مظاہرین نے ایران کا پرچم اتار کر اپوزیشن کا پرچم لہرایا۔ پولیس نے ایرانی سفارت خانے میں گھسنے کا الزام میں 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے گرین لینڈ پر فوجی کارروائی کا منصوبہ بنانے کا حکم دے دیا۔ برطانوی اخبار دی میل کا کہنا ہے صدر ٹرمپ نے فوجی سربراہ کو حکم دیا کہ وہ گرین لینڈ پر حملے کا منصوبہ تیار کریں، لیکن سینئر امریکی فوجی گرین لینڈ پر حملے سے متفق نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں گرین لینڈ پر حملہ غیر قانونی ہوگا اور کانگریس اس کی حمایت نہیں کرے گی۔
صدارتی مشیر سٹیفن ملر سمیت کئی اہلکار گرین لینڈ پر حملہ چاہتے ہیں۔ برطانوی سفارتکار سمجھتے ہیں صدر ٹرمپ وسط مدتی انتخابات سے پہلے ووٹرز کی توجہ معاشی صورتحال سے ہٹا کر گرین لینڈ کی جانب کرنا چاہتے ہیں۔ اگر صدر ٹرمپ نے گرین لینڈ پر حملہ کیا تو نیٹو اتحاد ٹوٹ جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے گرین لینڈ پر فوجی کارروائی کا منصوبہ بنانے کا حکم دے دیا۔ برطانوی اخبار دی میل کا کہنا ہے صدر ٹرمپ نے فوجی سربراہ کو حکم دیا کہ وہ گرین لینڈ پر حملے کا منصوبہ تیار کریں، لیکن سینئر امریکی فوجی گرین لینڈ پر حملے سے متفق نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں گرین لینڈ پر حملہ غیر قانونی ہوگا اور کانگریس اس کی حمایت نہیں کرے گا۔ صدارتی مشیر سٹیفن ملر سمیت کئی اہلکار گرین لینڈ پر حملہ چاہتے ہیں۔ برطانوی سفارتکار سمجھتے ہیں صدر ٹرمپ وسط مدتی انتخابات سے پہلے ووٹرز کی توجہ معاشی صورتحال سے ہٹا کر گرین لینڈ کی جانب کرنا چاہتے ہیں۔ اگر صدر ٹرمپ نے گرین لینڈ پر حملہ کیا تو نیٹو اتحاد ٹوٹ جائے گا۔ ہم نے 3 بجے یہاں سے نکلنا ہے اور جلسہ ہر صورت میں کرنا ہے۔ 7.5 گھنٹے ہم نے حیدرآباد سے کراچی آنے تک گزارے ہیں اور راستے میں انہوں نے جگہ جگہ رکاوٹیں رکھی تھی۔ مجبوراً ایسے راستوں سے آنا پڑا جہاں پر نہ انسان تھا، نہ دکانیں تھی، نہ کوئی اور گاڑیاں تھی اور ہمیں جان بوجھ کر سنسان سڑکوں پر دھکیلا گیا تھا۔ آج جلسہ ہر صورت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کراچی آمد پر پیغام، کہا حیدرآباد سے کراچی پہنچنے میں 7.5 گھنٹے لگ گئے، ہمیں جان بوجھ کر سنسان سڑکوں پر دھکیلا گیا، راستے میں جگہ جگہ رکاوٹیں لگائی گئیں، مجبوراً ان راستوں سے آنا پڑا جہاں انسان تھے نہ دکان۔ حلیم عادل شیخ نے کہا جلسہ مزار قائد پر ہوگا، آج ہی ہوگا۔ مزار قائد کے پبلک گیٹ پر جلسہ کرنے سے کوئی راستہ نہیں رکتا، جلسہ کرنا ہمارا حق ہے۔ گزشتہ روز شام 5 بجے تک NOC نہیں دیا گیا، لوگوں کو باغ جناح سے بھگایا گیا، 6 بجے جلسے کی NOC دی گئی، اتنے کم وقت میں انتظامات کرنا مشکل تھے۔ جب ہمارے لوگ وہاں پہنچے پر بدترین بربریت کی گئی، گاڑیاں توڑی گئی، 2 درجن کے قریب ارکان جو ہیں زیر حراست ہیں۔ آج صبح بھی ہمارے ایک وکیل صاحب کو باغ جناح سے گرفتار کیا گیا ہے، وہاں کارڈن لگا ہوا ہے پولیس کا، لیکن NOC بدستور ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ملک کو چلانے کا، تو آج ہم جلسہ ضرور کریں۔ کراچی میں جلسے کے لیے پہنچنے والوں پر ظلم ڈھایا گیا، کارکنوں کو گرفتار کیا گیا۔ لوگ اپنے اوپر ہونے والے ظلم پر زیادہ عرصہ خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ PTI رہنما سلمان اکرم راجہ کی پریس کانفرنس۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے دورہ سندھ کا آج آخری دن ہے، سندھ حکومت بدمزگی پیدا نہ کرے، جلسہ مقررہ وقت اور مقام پر قانون کے مطابق جمہوری انداز میں ہوگا، یہ کسی کے خلاف نہیں بلکہ اپنے حقوق کے لیے ہوگا۔ ہم نے بہت برداشت کیا، آپ بھی ایک دن صبر کر لیں۔ کراچی والوں، بانی PTI کے نمائندے اور وزیر اعلیٰ کے KP کو مایوس نہیں کرنا۔ آج جلسہ ہر صورت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کراچی آمد پر پیغام، PTI نے جو یقین دہانیاں کرائی تھیں ان پر عمل نہیں کیا جا رہا، جلسے کی اجازت کے باوجود حکومت سندھ پر الزامات عائد کرنا مناسب نہیں۔ PTI کو گراؤنڈ میں جلسہ کرنے سے کسی نے نہیں روکا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں PTI کارکنان قانون ہاتھ میں نہ لیں، حکومت کو دی گئی گائیڈ لائنز پر عمل کریں۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے کہا سڑک پر جلسہ کریں گے تو پورا کراچی چوک ہو جائے گا۔ PTI لیڈرشپ کو کہوں گا 8 فروری کی ہڑتال کی کال واپس لیں۔ سارے ٹیکسز ٹاؤن والے لیتے اور کہتے پیسے نہیں، ٹاؤن والوں کے لیے صرف دعا کر سکتا ہوں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں ہمارے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں، K4 کی آگمنٹیشن کا کام شروع کر دیا، کراچی میں پانی کا مسئلہ حل کریں گے، پانی کے غیر قانونی کریکشن کے مقدمات کے لیے ٹرائبیونل بنا دیا ہے۔ یہ بھاری بھرکم ای چالان ہمیں منظور نہیں ہے، تو ای چالان کو ریوائز کرنا پڑے گا۔ آپ نے لوگوں سے جینے کا حق چھین لیا ہے۔ 17 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، آپ نے کراچی کو کیا دیا؟ ہمیں بھاری بھرکم چالان منظور نہیں، سندھ حکومت ای چالان پر نظر ثانی کرے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر کہتے ہیں ٹریفک سگنلز اور سڑکوں پر لین مارکنگ نہیں، کراچی والوں سے جینے کا حق چھین لیا گیا ہے۔
ملک بھر میں شدید سردی کی لہر، یخبستہ ہواؤں نے موسم کی شدت میں مزید اضافہ کر دیا۔ لیہ میں درجہ حرارت -14، اسکردو -13، استور گپس میں -10 تک گر گیا۔ ہنزا گلگت -8، کلات بگروٹ -6 اور دیر میں -5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کوئٹہ -3، مری ایبٹ آباد -1، پشاور اسلام آباد میں 0، لاہور 5 اور کراچی میں 7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ T20 ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کے میچز کہاں ہوں گے؟ بی سی بی آئی سی سی کے جواب کا منتظر۔ بی سی بی کے صدر امین الاسلام کا کہنا ہے آئی سی سی کا اب تک جواب نہیں آیا۔ تمام ثبوت اور ضروری دستاویزات شیئر کرتے ہوئے اپنے تحفظات کے حوالے سے آئی سی سی کو آگاہ کر دیا۔ ہمارے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں، ہمیں حکومت کی ہدایت کے مطابق چلنا ہے۔ میچ سری لنکا منتقل نہ ہونے پر کیا کریں گے اس حوالے سے ابھی تبصرہ نہیں کر سکتا۔ پیر یا منگل تک آئی سی سی کی طرف سے اس حوالے سے جواب آ جائے گا۔ پاک شری لنکا تیسرا اور آخری T20 آج دمبولا میں کھیلا جائے گا۔ میچ میں قومی ٹیم کی بینچ اسٹرینتھ آزمائے جانے کا امکان۔ خواجہ نافع، عثمان طارق اور نسیم شاہ کو کھلایا جا سکتا ہے۔ 3 میچ کی سیریز میں شاہینوں کو 1-0 کی برتری۔ گرین شرٹس نے پہلا T20 6 وکٹ سے جیتا، دوسرا میچ بارش کی وجہ سے واش آؤٹ ہوا تھا۔ پی ایس ایل کی 2 نئی ٹیموں کی کامیاب نیلامی، پی سی بی کا ملتان سلطانز کو بھی فروخت کرنے کا فیصلہ۔ سی ای او پی ایس ایل سلمان نصیر کہتے ہیں پی سی بی نئے سیزن سے پہلے ملتان سلطانز کو فروخت کرنے پر کام کر رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق ملتان سلطانز کے لیے جلد ٹینڈر جاری ہوگا۔ ڈرافٹ کے وینیو اور تاریخ کا باضابطہ اعلان جلد کیا جائے گا۔ پی ایس ایل کا 11واں سیزن 26 مارچ سے 3 مئی تک کھیلا جائے گا۔ کراچی میں سی ویو پر خواتین کی بورن ٹو رن ریس ممتاز نعمت نے جیت لی۔ ممتاز نعمت نے 5 کلومیٹر کا فاصلہ 21 منٹ 36 سیکنڈ میں طے کیا۔ نتاشا حسن نے دوسری، ماہنور فاطمی نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب ہوں، ہمارے فیلڈ مارشل ہوں، آج بھی وہ وقت اللہ نے ہمیں دوبارہ دے دیا ہے۔ مارکہ حق جیتنے کے بعد پاکستانیوں کی، پاکستان کے پاسپورٹ کی دنیا میں پھر ایک بار عزت ہو گئی۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل ملک کی ترقی کے لیے یکساں طور پر پرعزم ہیں۔ کچھ لوگ ہماری افواج پر سوال اٹھاتے تھے جن کو جواب مارکہ حق جیت کر دے دیا گیا۔ گورنر سندھ کامران تیسوری کا کانفرنس سے خطاب، کہا بزنس کمیونٹی کو مضبوط کیے بغیر معیشت کا استحکام ممکن نہیں۔ مسائل کے حل کے لیے گورنر ہاؤس کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔ ضلع خیبر کے علاقے جمروت میں ٹرک کی کار کو ٹکر، دلہا سمیت 4 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ پولیس کے مطابق دلہا دوستوں کے ہمراہ سیلون سے واپس آ رہا تھا۔ جاں بحق افراد میں نعمان، منصور، سہیل اور زراب شامل ہیں۔ نواب شاہ میں گھر کی چھت گر گئی، 2 بچے جاں بحق، 6 افراد زخمی۔ بچوں کی عمر 5 سال اور 4 سال تھی۔ سندھ رینجرز اور کسٹمز کی کراچی یوسف گوٹ بس ٹرمینل پر کارروائی، کروڑوں روپے مالیت کے اسمگل شدہ برتن، ایرانی ٹائل پٹی، خشک دودھ، ٹائرز اور کپڑا برآمد۔ ترجمان رینجرز کا کہنا ہے نان کسٹم پیڈ اشیاء کو گوداموں میں چھپایا گیا تھا، برآمد اشیاء کو کسٹم حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ مسلم دنیا 100 سال کی گہری نیند سے بیدار ہو چکی۔ ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان کا TRT ورلڈ کو انٹرویو، کہا خطے کے ممالک اپنی اجتماعی طاقت سے تیزی سے آگاہ ہو رہے ہیں، علاقائی مسائل کو خود حل کرنا چاہیے، بیرونی طاقتوں کو نہیں۔ امریکہ دنیا کے پولیس مین کے طور پر کام کرنے سے پیچھے ہٹ رہا ہے اور ذمہ داری مقامی ممالک پر چھوڑ رہا ہے۔ برطانیہ اور فرانس یورپ کو آگ میں دھکیلنا چاہتا ہے۔ ہنگری کے وزیر خارجہ کہتے ہیں برطانیہ اور فرانس اپنی فوجیں یوکرین بھیجنے کے منصوبے سے پورے یورپ کو روس سے جنگ میں گھسیٹنے کا خطرہ مول لے سکتا ہے۔ یورپی رہنماؤں کا جنگی جنون ہنگری کو سب سے بڑے خطرے میں ڈال رہا ہے۔
गुज़श्ता दिनों बरतानिया और फ्रांस ने अमन मुआहिदा होने पर यूक्रेन फौज भेजने का ऐलान किया था। अमरीकी शहर मिनियापोलिस में इमिग्रेशन एहलकार की फायरिंग से खातून की हलाकत के बाद मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। वाशिंगटन, बोस्टन, लॉस एंजलिस और मिनीसोटा में हजारों अफराद ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने तारिकीन वतन के साथ इजहार यकजहती करते हुए ट्रंप की पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद की और अमरीकी इमिग्रेशन अफसरान के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस वुमेन इल्हान उमर ने भी शिरकत की, कार्रवाई को गैर कानूनी करार दिया। इसराइल की जानिब से मुसलसल जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी। गुज़श्ता रात इसराइली हमलों में 3 फलस्तीनी शहीद हुए। 2 दिन में इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 15 हो गई। तल अवीव में हजारों से होनी शहरी नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने हुकूमत की तब्दीली और 7 अक्टूबर के वाक़यात पर आज़ाद तहकीकाती कमीशन के क़याम का मुतालबा किया। मारूफ शायर, मज़ाह निगार, सफरनामा निगार इब्ने इंशा को दुनिया से कूच किए हुए 48 बरस बीत गए। इब्ने इंशा की इंशा जी उठो अब कूच करो को आलमगीर शोहरत हासिल हुई। शानदार अदबी खिदमात के एतराफ में इब्ने इंशा को तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया। और फिल्म टीवी के सीनियर अदाकार खालिद भट्ट की दूसरी बरसी। मुतादिद ड्रामों में यादगार किरदार निभाए खालिद भट्ट को फनी खिदमात के एतराफ में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया।